السلام علیکم جی. یہ سیرت نبی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی بک ہم نے آن لائن منگوائی تھی, تو اس کو ہم اسٹڈیز کر رہے ہیں. تو اس میں پڑھ رہی تھی تو میں حیدر اور عریشہ کو لے کے بیٹھی ہوں, تو ان کو میں یہی سمجھا رہی ہوں کہ دین کا جو مطلب ہے نا, دین کا مطلب کیا ہے. جو ہم نے سمجھا تھا وہ مطلب نہیں ہے دین کا کہ بس جی نمازیں پڑھ لیں, روزے رکھ لیے, فرض جو آج ہم رکھ رہے ہیں یہ ضروری ہیں, فرائض کرنے, نماز پڑھنا بھی ضروری ہے, یہ چیزیں ساتھ ساتھ ضروری ہیں. لیکن جو دین ہے نا بیٹے, یہ ہوتا ہے نظام انسان کا, یہ لائف سٹائل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیسے ہوا لائف سٹائل؟ آپ کا لائف سٹائل ایسے ہے کہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, کچھ کام سیلنگ کر رہے ہیں, پرچیزنگ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, آپ نے ہر کام اس مطابق کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات دیے ہیں, جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. ٹھیک ہے, ایون میرج کر رہے ہیں آپ, میرج نہیں بھی کرے, جب آپ میرج سے پہلے, اب آپ تو ٹین ایج میں آ رہے ہیں نا, حیدر بڑا ہو رہا ہے, عریشہ بھی بڑی ہو رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں ہر وقت ٹی وی پہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ چل رہا ہوتا ہے. یہ لائف سٹائل کا پارٹ ہے بیٹے, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. نہیں بیفور میرج جو ہے وہ کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا, بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس کا. ان چیزوں کو آپ بڑے ہو رہے ہیں, ان چیزوں کو سمجھنا بہت, یہ سب کچھ, یہ دین ہے, یہ نظام ہے, ایک لائف سٹائل ہے. پھر اس سے بڑھ کے گھروں کے اندر آپ کی اپنی ایک اکیلے فردن جو آپ کی لائف ہے, اس سے بڑھ کر پھر آپ کی جو ایک اجتماعی زندگی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب مل کے جو جس طرح سے اجتماعی زندگی گزارتے ہیں اور نظام بناتے ہیں, وہ بڑا اہم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قبر میں سوال پوچھتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کون کون سے 3 سوال ہیں بھلا؟ ایک آپ کا معبود کون ہے, ایک آپ کا ایسے آپ کا کیا کہتے ہیں دین کیا ہے, ہاں دین کیا ہے, ایک آپ کا وہ آپ کے نبی کون ہے. دیکھیں اس میں سے سب سے اہم دیکھیں کہ آپ کا دین کو کیا ہے, وہاں پہ تو ہم اٹک ہی جائیں گے نا. توبہ اس کا تو ہم آنسر کیسے کریں گے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے ان کے سمپل آنسر ہیں جی, سیدھے دے دیں گے ہم آنسر, کیا ہے یہ کون سا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, ماں دینوں کا آئے گا تو ہم کہہ دیں گے اسلام. نہیں, دین جو ہے نا وہ ایک نظام ہے. کیسے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے کون سے نظام کو سپورٹ کیا. یہ جیسے ہم نے ووٹ شوٹ تو ڈالتے ہیں, ہم سارا کچھ کرتے ہیں, اوپر جھوٹے سارے لوگ ہوتے ہیں, جیسے کون سے نظام کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے نظام کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ اس کا آنسر بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ ہے, اور اس کے لیے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے نا تو ہمیں اس کا آنسر نہیں آئے گا. اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم نے کس نظام کو سپورٹ کرنا ہے. اگر ہمارا نظام اچھا ہوتا, سارے مسلمان حکمران جتنے بھی ہیں, ہم بھی ہیں یہاں کے سارے, اگر ایک اللہ رحمان کی حاکمیت کو مانتے ہوتے نا اور ڈرتے ہوتے, اور لوگوں کا بھی پریشر ہوتا, تو آج جس طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی, ہمارے بچے جیسے کٹ رہے ہیں نا, یہ نہ ہوتا. سمجھ آئیے یہ بات آپ کو؟ پھر پریشر ادھر بھی ڈلتا. پھر سوسائٹی میں ہماری, خاص طور پہ یہاں بالخصوص پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں نا ہم. ہماری قوم کو تو اتنا نہیں پتہ بیٹے کہ یہ جو ہم پتنگ بازی کرتے ہیں جو خطرناک ڈور ہے, چلیں جو لوگ بنا رہے ہیں وہ تو بنا رہے ہیں, جو خطرناک ڈور ہے وہ ہم خود ہی سے ہمیں نہیں پتہ کہ ہم استعمال نہ کریں. کسی کی ڈیتھ کا باعث بن گئی, ڈیتھ تو چلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقرر تھی, لیکن یہ جو کس کے ہاتھوں سے کس کی گیم کیسے ہو گئی, اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی تو ہونی ہے نا. یہ سارا نظام ہے بیٹے, اوپر سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. اگر فوڈ ہم کھاتے ہیں تو وہ اس فوڈ میں کتنی ملاوٹیں, نہ دودھ صحیح سے ملتا ہے, نہ کوئی اور چیزیں, ویجیٹیبلز, نہ کچھ, ہر چیز میں جو الٹ پلٹ گیمیں چل رہی ہیں. تو یہ کیا ہے, سارا نظام خراب ہے. نہ ہی کسی کو کوئی انصاف کہیں سے ملتا ہے, نہ کچھ ہے, کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی گولی مار کے بھاگ جاتا ہے, کوئی ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ نظام دین کا, اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے نا کہ آپ کا دین کیا ہے, یہ وہ پھر اس کے جو ہے نا ہم آنسر میں آ کے پھنس جائیں گے. اس لیے اب آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہے, ہماری طرح سے نہیں, بس بیوقوفوں کی طرح. ہم ساری زندگی 40+ کے ہو گئے ہیں, تو ہمیں پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا خیر سے دین کیا ہے. اور پھر لوگ ہمیشہ جیسے یہ کہتے تھے بڑے, ہمارے دین کی تعلیم حاصل کریں, دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے. نہیں, جو دنیا کی تعلیم ہے وہ بھی تو اللہ کی سکھائی ہوئی ہے نا. اب ہم بزنس نہیں سیکھیں گے, اگر فرض کریں سائنس نہیں سیکھتے, ہم یہ چیزیں نہیں سیکھتے, تو ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. آج ہم بائک آؤٹ تو کرتے ہیں اسرائیل کا, لیکن اپنے بزنسز ہمارے کوئی ہیں اس قابل نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا, کوئی اپنا بھی بزنس اس طرح کا ہوتا. ہم تو ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا دراز سے 1-2 دفعہ چیزیں منگوائی ہیں آپ نے, جیسے حیدر نے منگوایا کیا تھا تو آیا کیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کی جواب دہی کرنی ہے. بزنس میں کم سے کم ہم مضبوط ہوں, اکانومی ہماری مضبوط ہو, اسٹرانگ ہو, تو ہم جو ہیں جناب جی, یہ ڈر ہی نہ ہو ہمیں.
کوئی ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر اس طرح سے، ہمارے بہن بھائی مسلمان تو کیا، کوئی کسی غیر مسلم پہ بھی کوئی ظلم و ستم کرے تو مسلمان کا کام ہے کھڑے ہونا. اس لیے آپ لوگوں نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں. تو انشاءاللہ پھر آگے بات چیت کریں گے جی ہم. یہاں کی بات یہیں پہ ہے. تو یہ تھی حیدر اور عریشہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیں پلیز. کچھ نہیں کہنا چاہتے. چلیں ٹھیک ہے، بہرحال کچھ سمجھ تو آئی ہے نا بات کی. چلیں جی انشاءاللہ بس یہ شیطان جو ہمیں بڑا پکڑ پکڑ کے ہٹاتا ہے. ہم بھی ٹی وی شی دیکھتے ہیں ادھر ادھر تو، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ کا شکر ہے بچے میرے آ ہی گئے ہیں تو ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کر لی ہے. تو انشاءاللہ باقی پھر بعد میں تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.